ذرا سوچو پوری دنیا میں ایک انسان صرف ایک کینگرو کے ساتھ اکیلا رہ جائے۔ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہماری آج کی اس کہانی میں۔ کہانی کی شروعات میں اوے نام کا ایک آدمی راکٹ میں بیٹھ کر چاند پر جا رہا تھا، لیکن اسی دوران پائی نیم کا ایک بہت بڑا اسٹیرائڈ زمین کی طرف مڑ گیا۔ اس اسٹیرائڈ سے بھی بڑا تھا، جس نے زمین پر ڈائناسور کو ختم کیا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے انسانوں نے ایک پلان بنایا۔ چاند پر جس اسپیس اسٹیشن میں اوے جا رہا تھا، وہ اسپیس اسٹیشن بھی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا۔ کے اندر کئی خطرناک جدید ہتھیار تھے، جن کی مدد سے اسٹیرائڈ کو تباہ کر کے اس کے ملبے کو چاند کی گریوٹی کی مدد سے زمین سے دور کھینچا جائے گا۔ اس مشن میں انسان کامیاب ہو گئے اور اب کام ختم کر کے اوے اور اس کے تمام ساتھی واپس زمین پر آنے کے لیے تیار تھے۔ مگر اوے واپس آنے سے پہلے اپنی کمانڈر زنگ کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کرنا۔ اسی چیز کی تیاری کے لیے اس نے اپنے کمرے میں جا کر ہیڈ فون میں گانے لگا کر اور ایک خط لکھنا شروع کر دی۔ اسی وقت جو نیم کا ایک ایسٹرونائٹ نے گھبراتے ہوئے کمانڈر زنگ کو خبر دی۔ عین اس وقت ان کے ہتھیاروں میں کچھ گڑبڑی ہو گئی تھی۔ آدھے گھنٹے میں پائی اسٹیرائڈ کا سارا ملبہ چاند پر گرنے والا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی کمانڈر زنگ نے فوراً اسپیس اسٹیشن کو خالی کرنے کا آرڈر دیے، جس کے بعد تمام لوگ اپنی اپنی راکٹوں کی طرف دوڑنے لگے۔ لیکن اوے ابھی بھی اپنا محبت بھرا خط لکھنے میں مصروف تھا، اور کانوں میں لگے ہیڈ فون کی وجہ سے اسے کوئی وارننگ الارم بھی سنائی نہیں دیا۔ کچھ ہی منٹوں بعد اس کی نظر پہلے راکٹ پر پڑی، جسے دیکھتے ہی وہ پوری رفتار سے بھی اسٹیشن کی طرف دوڑا۔ اس وقت وہاں 6 اور راکٹ موجود تھے، جنہیں دیکھ کر اسے کچھ تھوڑی سی تسلی ہوئی، مگر پھر اچانک 5 راکٹ ایک ساتھ اڑ گئے، جس کے بعد صرف ایک راکٹ بچا تھا۔ لیکن پھر کوئی دوسرا راستہ نہ دیکھنے پر اس نے اپنی ریور کو پوری رفتار سے بھگانا شروع کر دیا۔ لیکن راستے میں ایک بہت بڑا گڑھا آ گیا، جس کی وجہ سے وہ سیدھا اس میں جا گرا۔ جب تک وہ باہر آ پاتا، آخری راکٹ بھی جا چکا تھا۔ بچنے کے لیے اوے نے ایک دوسرے گڑھے میں چھپنے کا سوچا، تبھی ملبے کا ایک حصہ سیدھا آ کر گڑھے میں گر گیا۔ اوے تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ وہ دوبارہ جب ہوش میں آیا تو اس کا ماننا تھا کہ زمین سے اسے ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہو۔ ایک بہت بڑا اسٹیرائڈ سیدھا جا کر زمین پر گر گیا، جس سے وہ پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ اگلے 6 مہینوں تک اوے مسلسل زمین سے رابطہ کرنے کی کوشش میں لگا رہا، اور اب بھی کامیابی نہ ملنے پر اس نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا۔ تمام شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد اوے نے اپنی تمام خواہشات پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمانڈر زنگ کے کمرے میں کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر اسے زنگ کے کمرے کا پاس ورڈ معلوم نہ تھا۔ اس نے دروازے کو ہی اڑا دیا، جس کے بعد اس نے زنگ کی ایک تصویر کے ساتھ ڈیٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران غلطی سے زنگ کے چہرے پر کیچپ گر گیا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے زنگ کی تصویر کو کس کیا۔ اس بات سے انجان تھا کہ اس وقت اسپیس اسٹیشن کی پوری ٹیم اسے نئے ہیڈ کوارٹر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر سب نے اپنا منہ پھیر لیا۔ نیٹ ورک خراب ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت صرف اسے دیکھ پا رہے تھے، لیکن اس سے بات نہ کر پا رہے تھے۔ خطرناک مصیبت میں نہیں لگ رہا تھا۔ زنگ نے اوے کا ریسکیو مشن کینسل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے 30 دنوں میں اوے کی نئی زندگی کو دنیا کے سامنے دکھانے کا فیصلہ کیا۔ 30% زمین پانی میں ڈوب چکی تھی، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کی زندگی پوری طرح بدل چکی تھی۔ یہ آدمی اکیلا پھنس گیا، پھر بھی زندگی جی رہا ہے۔ جو اوے کو اس کام کے قابل نہیں مانتے تھے، جس پر زنگ نے اسے بتایا کہ وہ لوگ اوے کی آواز کو ڈب کر کے دنیا کے سامنے لانے والے ہیں، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس سے چیزیں بلوا سکے۔ زنگ نے ریڈیو کے ذریعے سامنے اوے کی ایک چھوٹی کہانی رکھی۔ 196 دن بیت جانے کے بعد اوے ایک دن اپنی ایک دوا لینے کے لیے ویئر ہاؤس میں گیا، اور وہیں ہیڈ کوارٹر میں اوے کی آواز کو ڈب کرنے کے لیے فلوٹسٹ نام کے ایک وائس اوور آرٹسٹ کو بلایا گیا، مگر اسے کوئی بھی اسکرپٹ نہ دی گئی۔ اوے کی نظر اچانک کنگارو پر پڑی، جسے وہ شروع میں لکڑی سمجھ رہا تھا، اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ہٹا کٹا کنگارو تھا۔ لائیو اسٹریمنگ شروع کی گئی،
کیمرہ سیدھا کنگارو کے چہرے پر چلا گیا۔ زنک نے فلور ٹیسٹ کو روکنے کی کوشش کی مگر تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی اور کئی لوگوں نے یہ چیز دیکھ لی تھی اور اپنی اس غلطی کے سبب زنک اور جو کو چیئرمین کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ اسے ایک اور خبر ملی کہ اسپیس شپ میں کینگرو اور اوئے کے درمیان فائٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد سب لوگ ایک ہی دھیان میں اس میچ کو دیکھنے لگے مگر تب کنگ نے اپنی پوری طاقت دکھاتے ہوئے اوئے کو پیٹ مار کر بے ہوش کر دیا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر زنک نے اوئے سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب ہوش آنے پر اس نے کمیونیکیشن چینل پر لائنز دیکھی تو وہ خوشی سے رونے لگ گیا۔ اسپیس اسٹیشن پر ایک راکٹ موجود تھا جس کی مدد سے وہ واپس زمین پر جا سکتے تھے۔ ادھر اوئے نے اپنی پوری طاقت لینس ڈاگ کو ڈھونڈنے میں لگا دی جو اوئے کی مدد کر سکتا۔ اس کے بعد اوئے نے اپنا پورا دھیان اسپیس گراف کو پھر سے بنانے میں لگا دیا۔ اپنے 282ویں دن اوئے نے بتایا کہ ایک ٹوٹے ہوئے انجن کی وجہ سے ان کے ریور کی ایک ویٹ لمٹ تھی جس کے بعد اسے کنگ کا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ پھر اوئے کو یاد آیا کہ وہ یہاں موجود ایک ہتھیار کو پروٹوٹائپ انجن کی طرح استعمال کر سکتے ہیں مگر اس میں کافی زیادہ خطرہ تھا۔ اس کے باوجود کنگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا۔ چاند کا ایک دن زمین کے 14 دنوں کے برابر ہونے کے باوجود اوئے اسے مسلسل ڈرائیور کرتا رہتا تو بھی وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے آخرکار اسپیس گراف کو صحیح سلامت لانچ کر لیا جسے دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوئے کیونکہ اوئے اور کنگ چاند پر 923 دن گزارنے کے بعد آخرکار اسپیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ اور تب ہی جو نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلا کر سب کو پائی کے ایک بہت بڑے اسٹیرائڈ کو بتایا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہیں چیئرمین کا ماننا تھا صرف ایک ہی شخص انہیں اس خطرے سے بچا سکتا تھا، وہ تھا جو۔ اس خطرے سے صرف ایک ہی شخص بچا سکتا ہے، وہ ہے صرف اوئے۔ جب اوئے کو بتایا گیا اوئے اس کام کو کرنے کے لیے تیار تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب زمین کو بچانے کی ذمہ داری صرف اسی کے کندھوں پر ہے اور ساتھ ہی اس نے جنگ سے کہا کہ وہ مر گیا تو وہ اپنے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لے کیونکہ وہ اسے اکیلے زندگی گزارتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ زمین پر سب لوگوں کو انڈر گراؤنڈ بینکوں میں جانے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے قوم کو اس کی سیٹ سے باندھ دیا گیا تاکہ وہ صحیح سلامت زمین پر پہنچ سکے لیکن کنگ اپنے دوست کے ساتھ ہی رکنا چاہتا تھا۔ دونوں کے الگ ہوتے ہی اوئے کا سامنا کئی سارے پتھروں سے ہوا۔ انہی میں سے ایک پتھر سے ٹکرا جانے کے بعد اس کا اسپیس گراف گول گول گھومنے لگ گیا جسے روکنے کے لیے اوئے نے اپنی ایک کمپارٹمنٹ کو گراف سے الگ کر دیا۔ میزائل تو بالکل ٹھیک تھی مگر انجن الگ ہو چکا تھا۔ تب زنک نے اسے بتایا کہ پائی کا وہ حصہ اس کے قریب سے گزرنے والا تھا اور وہ کسی بھی حال میں اوئے کی قربانی نہیں دینا چاہتی تھی لیکن اوئے نے اسے بٹن دبانے کا کہا لیکن اس نے نہ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے آخرکار بٹن دبا دیا جس سے پتھر ٹوٹ گیا اور ساتھ اوئے بھی مر چکا تھا۔ اگلے 10 سالوں میں سب کی محنت کی بدولت زمین دوبارہ صحیح ہو چکی لیکن دوبارہ اسپیس اسٹیشن پر جانے کے لیے ایک نئی چیئرمین آئی جس نے دوبارہ اسپیس اسٹیشن پر جانے کے لیے ایک نئی ٹیم تیار کی۔ زنک اپنی نئی ٹیم کے ساتھ اسپیس اسٹیشن پر جب پہنچی اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ 10 سال پہلے اوئے نے کس طرح لوگوں کی زندگی بچائی۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا کبھی زمین سے باہر جانا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔